السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وکیل ٹی وی. اور وکیل ٹی وی پہ ایک وکیل موجود ہیں جنہوں نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کے الزام میں گرفتار ملزم نوید بشیر کا آج اس کے حوالے سے پریس کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے کافی سنگین الزامات جو ہیں وہ پی ٹی آئی پر لگائے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی میاں داؤد ایڈوکیٹ پر یہ الزامات کچھ لگائے گئے ہیں. وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس کیس کے حوالے سے کیا موقف ہے اور وہ اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں. السلام علیکم میاں صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا میاں صاحب، یہ سب سے پہلے بتائیں کہ آپ پی ٹی اے کے کارکن ہیں یا نون لیگ کے کارکن ہیں یا ٹی ایل پی کے کارکن ہیں؟ بیسیکلی تو وہ میں عوام کا کارکن ہوں جی، اور عوام کی بات کرنے والا بندہ ہوں. وہ اس عوام کا تعلق چاہے پی ٹی آئی سے ہے، نون لیگ سے ہے، یا تحریک لبیک سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، کاف لیگ سے ہے، کسی سے بھی ہے. اگر اس عوام کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے تو وہ اس کا ہوگا، لیکن میں بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ عوام کا وکیل ہوں، عوام کا کارکن ہوں، اور اسی کے لیے ہی ہمیشہ کام کیا. یہ بتائیں کہ فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ ٹی ایل پی کی جو ہے وہ کوریج کرتے رہے ہیں، تو کیا اس سے آپ ٹی ایل پی کے کارکن بن گئے؟ فواد چوہدری صاحب نے میرے پہ الزام مجھے بنایا ہے نون لیگ کا کارکن. بنیادی طور کے اوپر یہ جو انہوں نے فواد چوہدری صاحب نے مجھے ٹی ایل پی کا کارکن بنایا تھا، یہ بنایا تھا 2021 میں، جب حافظ سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ نظر بند تھے اور ان کا کیس یہاں پہ ہائی کورٹ میں چل رہا تھا. اور ہم نے اس کیس کی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر، اسی وکیل ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ کوریج کرنا شروع کی، اور اس کیس کے تمام گراس روٹ لیول سے لے کے اور اس کیس سے پیدا ہونے والی جو احتجاجی صورتحال تھی اس کو ہر اینگل سے کور کیا. تو اس وقت صرف پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر وکیل ٹی وی کو لوگ دیکھ رہے تھے، اس کو فالو کر رہے تھے، ہر طرح کی معلومات جو ہیں وہ ہم اس سے کر رہے تھے. تو تب فواد چوہدری صاحب نے مجھے ٹی ایل پی کا کارکن بنا دیا تھا. کل انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں جو ہے وہ مجھے نون لیگ کا کارکن بنا دیا. اور جو ہمارے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ایک دوست ہیں اظہر مشوانی صاحب، میرے بڑے ہی ایک قریبی اور پیارے نئے دوست بنے ہیں، ان کے وہ بہت اچھے دوست ہیں. تو اظہر مشوانی صاحب نے مجھے بنا دیا ٹی ایل پی کا کارکن. اور آج مجھے جو فواد چوہدری صاحب نے ہیں انہوں نے مجھے اسٹیبلشمنٹ کا کارکن بنا دیا. تو یہ فیصلہ تو کر لیں کہ مطلب میں نے کس میاں طرف صاحب، جانا ہے. آپ نے آج پریس کانفرنس میں کہا، یہ واضح طور پہ کہا کہ آپ پہلے صحافت کرتے رہے ہیں، اب میں مکمل طور پہ وکیل ہوں. تو یہ جو چینل ہے وکیل ٹی وی، کیا اس پہ بھی آپ ابھی بھی وہ خبریں دیا کریں گے یا نہیں دیا کریں گے؟ نہیں، یہ چینل وکیل ٹی وی ہم نے اس وقت اپنے شوق کے لیے بنایا تھا، اور چلتا رہا. پھر اچانک یہ گرو کرنا شروع ہو گیا. تحریک لبیک کا جب ایشو تھا تو اس وقت بھی یہی والی صورتحال بنی ہوئی تھی کہ جو حکومت کا موقف ہے وہ تو سامنے آ رہا تھا، لیکن جو متاثرہ فریق ہے تحریک لبیک، اس کا موقف ہی سامنے نہیں آ رہا تھا. وہ سچا جھوٹا جس طرح کا بھی تھا موقف اس کا سامنے آنا تھا، اس کے کیس کی رپورٹنگ نہیں کرنے دے رہے تھے. تو یہ صورتحال بنی. اب تو میرا وکیل ٹی وی سے بھی کوئی پراپر تعلق نہیں ہے. جو میرے دوست ہیں جو عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ ہیں، میرے شاگرد کہہ لیں، میرے دوست کہہ لیں، بھائی کہہ لیں، وہ اس چینل کو چلاتے ہیں. کبھی ان کا دل کرتا ہے وہ ویڈیو لگا دیتے ہیں، کبھی ان کا دل کرتا ہے وہ ویڈیو نہیں لگاتے. تو میرا تو بیسیکلی اب اس چینل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور صحافت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، بات کرتے ہیں کیس کی. آپ نے یہ کہا کہ جو عمران خان پہ حملہ ہوا اس میں یہ جو نوید ہے، جو آپ کا کلائنٹ ہے، ساحل ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں؟ اس کی بنیاد کے اس بنیاد کے اوپر کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی نے ابھی تک اس کا کوئی تعلق اسٹیبلش ہی نہیں کیا. تحریک انصاف جو متاثرہ خود ساختہ متاثرہ فریق ہے، وہ بھی اس کو کل کی پریس کانفرنس میں انہوں نے ڈس اون کر دیا، کیونکہ ملزم نوید کے خلاف یک طرفہ 2 ماہ سے تحریک انصاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ چلا رہی تھی. اور جب ہم نے اور اس کے 3 ریمانڈ انہوں نے لے لیے. اب جب چوتھے ریمانڈ میں انہوں نے پیش کرنا تھا ملزم نوید کو، تو اس کی طرف سے ہم نے ایک وکالت نامہ دے دیا اور اس کی طرف سے پیش ہو کے اس کے ریمانڈ کو اپوز کیا کہ اس کے خلاف اب کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. فورنزک رپورٹ نے بھی اس کو جو ہے وہ رول آؤٹ کر دیا ہے کہ ایف آئی آر کے الزامات کے مطابق جس اسلحے سے جو اسلحہ برآمد کیا گیا ہے نوید سے، اس سے معظم کا قتل نہیں ہوا. تو پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ضمانت کے اوپر رہا کیا جانا چاہیے، اور اس کے خلاف جو کیس ہے اس کو ٹرائل کورٹ میں دیکھنا ہے. ٹرائل کورٹ میں پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرے. اچھا میاں صاحب، یہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ باتیں چل رہی ہیں اور یہ جو صحافی ہیں
اور عام عوام میں بھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ آپ کو یہ کیس جو ہے وہ نون لیگ نے دلوایا ہے، یعنی آپ کچھ دیر پہلے وہ تارڑ آتے ہیں ہائی کورٹ اسی کیس کے حوالے سے اور بات بھی کرتے ہیں، تو آج آپ کا وکالت نامہ، یہ کہا جاتا ہے، یہ سینہ بسینہ چل رہی ہیں باتیں کہ آپ کا وکالت نامہ نون لیگ کی طرف سے دلوایا گیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دلوایا گیا، اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس میں اتنی ہی حقیقت ہے کہ فرض کر لیں اگر میں نہ ہوتا تو میری جگہ کے اوپر اگر کوئی اور وکیل ہوتا تو کیا اس کے اوپر بھی پھر یہی الزام لگنا تھا؟ یہ تحریک انصاف کے پاس الزام لگانے کے علاوہ بچا کیا ہے کیا اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے اس بات کا بھرپور پروپیگنڈا کیا کہ آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، آپ ثبوت ایک بھی نہیں دے رہے. زبانی کلامی آپ نے پورے پاکستان کو افراتفری کا شکار کیا ہوا ہے. مگر یہ تو جو ملزم نوید تھا، جو آپ کا کلائنٹ ہے، یہ تو موقع سے گرفتار ہوا ہے. اگر تو جے آئی ٹی اس بات کو تسلیم کر لے کہ یہ موقع سے گرفتار ہوا ہے اور موقع سے ہی اس سے اسلحہ برآمد ہوا ہے تو اس بات کو لے کے آپ ٹرائل کورٹ میں آ جائیں، ثابت کر دیں اور قانون کے مطابق ٹرائل کورٹ کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیں. چلو وہ تو فیصلہ قانون کے مطابق عدالت نے کرنا ہے، ابھی تو ریمانڈ کی سٹیج ہے، تو آپ کس طرح اس کو ریمانڈ کو کنٹیسٹ کریں گے؟ یہ تو قانون میں ہے کہ 90 ڈیز تک وہ ریمانڈ لے سکتے ہیں، یہ اور آئندہ ڈیٹ میں مزید ریمانڈ جو ہے وہ مانگے جانے کی جو ہے وہ توقع ہے، کیونکہ اس طرح کے کیسز میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ پورا نیٹ ورک جو ہے وہ تفتیشی ادارے اس کو پکڑتے ہیں، پھر وہ اینڈ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی بنیاد پہ پھر اس کا ریمانڈ جو ہے ایکسٹینڈ ہوتا رہتا ہے. تو یہ کس طرح آپ اس کو کاؤنٹر کریں گے اپنے قانونی طریقے سے، یہ بتائیے گا. گزارش یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ انسداد دہشت گردی کا جو ایکٹ ہے 1997 غالباً اس کے اندر یہ بالکل اختیار حاصل ہے تفتیشی ایجنسی کے پاس کہ وہ 90 دن کا ملزم کا ریمانڈ لے سکتی ہے، لیکن وہ جو حق ہے وہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 167 کے نیچے ریگولیٹ ہوتا ہے. وہ ریمانڈ آپ نے دیتے وقت یا لیتے وقت وہ وجوہات بتانی ہیں اور عدالت کو کا اطمینان دینا ہے کہ اب تک جو آپ نے تفتیش مکمل کی ہے اور مزید جو آپ کو ریمانڈ چاہیے وہ اس کی کنٹینیوٹی میں چاہیے یا اس کے جو آپ نے کوئی مزید ریکوری کرنی ہے اس کے لیے چاہیے. انہوں نے پہلے دن سے یہ بندہ گرفتار کر لیا، ٹھیک، اس کے اوپر اسلحہ ڈال کے اس سے اسلحہ برآمد کر لیا، اس سے 3 ریمانڈ 47 دن کے لے کے آپ نے جو پوچھنا چاہتے تھے آپ نے پوچھ لیا، اور اس کے باوجود آپ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ٹھوس شہادت جو ہے وہ نہیں لا سکے، تو آپ نے مزید اس کے ریمانڈ لے کے کیا کرنا ہے؟ چلیں فرض کر لیں اگر آپ نے کوئی بہت بڑا انکشاف اس سے کروانا ہے تو آپ 47 دن کے اندر تو نہیں نہ کروا سکے. اگر آپ نے کروایا ہوتا تو وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہوتا، وہ ریمانڈ میں ڈسکس ہوا ہوتا. تو قانون یہ کہتا ہے کہ جو متعلقہ ٹرائل کورٹس ہیں، مجسٹریٹس ہیں، وہ بھی جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ میکینیکل طریقے سے نہیں دیں گے. لیکن بدقسمتی ہے کہ اس کیس میں ملزم جو نوید ہے اس کا جو 4 ریمانڈ دیے گئے ہیں اس میں سے 2 ریمانڈ کم از کم وہ خلاف قانون دیے گئے ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیے گئے ہیں. کیا آپ ان جو ریمانڈ دیے گئے ہیں 2 ان کو اعلیٰ عدلیہ میں یا ریلیونٹ فورم میں اس کو چیلنج کریں گے؟ نہیں، ابھی ہم اس کو چیلنج نہیں کریں کیونکہ میں آخری ریمانڈ میں پیش ہوا ہوں اور یہ چوتھا ریمانڈ تھا، اور اس میں عدالت نے جو جے آئی ٹی کی استداد تھی کہ اس کو 30 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ مزید دیا جائے، وہ عدالت نے ریجیکٹ کر کے صرف 6 دن کا ریمانڈ جو دیا. تو 6 دن کے ریمانڈ کو اگر ہم چیلنج بھی کرتے تو وہ ٹیکنیکلی ہائی کورٹ تک پہنچنے تک اور اس کو چیزوں کو دیکھنے تک نا اس کا ٹائم پیریڈ مکمل ہو چکا ہونا تھا، پھر ہفتہ اتوار کی چھٹی آ جانی تھی. تو ہم نے اس بات کو برداشت کیا ہے تحفظات کے ساتھ کہ یہ ریمانڈ غیر قانونی دیا گیا، کہ ہم 9 جنوری کو انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور عدالت کی معاونت کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ جوڈیشل بھیجا جائے. یہ ایک آپ کی پریس کانفرنس میں یہ بھی تھا کہ گوندل جو معظم گوندل ہے اس کی طرف سے آپ استغاثہ دائر کریں گے، وہ کس بنیاد پہ آپ نے کہہ دیا تھا؟ نہیں، معظم گوندل کی طرف سے استغاثہ نہیں دائر کریں گے. میں نے گزارش یہ کی تھی کہ جو معظم گوندل ہے اس کے قتل کا استغاثہ جو ہے وہ عمران خان کے گارڈ کے خلاف اور عمران خان کے خلاف ہم دائر کرنے کا سوچ رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی قسم کا کوئی وقوع ہوا ہے تو اس کی ایف آئی آر، اس کی اطلاع جو ہے وہ کوئی بھی بندہ دے سکتا ہے، اور اس کا استغاثہ جو ہے وہ بھی جو کوئی بھی پاکستانی ہے، کوئی شہری جو ہے وہ دائر کر سکتا ہے. اب اس کے لیے جو مقتول ہے اس کے قانونی ورثاء کا اس میں مدعی ہونا لازم نہیں ہے، یہ قانون کہتا ہے. یہ وقوع کی ایف آئی آر کو اگر دیکھا جائے نا جی،
تو ایف آئی آر تو کوئی بھی شہری کٹوا سکتا ہے. استغاثے کی حد تک ابھی ہمارا خیال ہے کہ استغاثہ بھی جو ہے وہ بھی کوئی شہری جو ہے وہ درج کروا سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر فائنل اوپینین ابھی تھوڑا سا ریسرچ کریں گے, تحقیق کریں گے. غریب سے وکیل ہیں, ابھی پڑھ لکھ کے کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کیس کے جو ہیں وہ حقائق تک پہنچا جائے. یہ بات پتہ چلنی چاہیے کہ اس قاتلانہ حملے میں کون کون ملوث ہے, کیسے کیسے ملوث ہے, پی ٹی آئی ملوث ہے, نون لیگ ملوث ہے, یا کوئی بھی اور ملوث ہے, تو اس کی تفتیش ہونی چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کا ٹرائل بھی ہونا چاہیے, اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچنا چاہیے, لیکن کسی ایک بندے کے مذموم مقاصد کے مطابق جو ہے وہ کوئی بھی کیس نہیں چلنا چاہیے. تو عمران خان نے کہا کہ یہ ایک حملہ آور نہیں تھا, زیادہ تھے. تو باقیوں کی حد تک کیا تفتیش میں آپ کے پاس کوئی چیزیں شیئر کی گئیں دوران ریمانڈ تفتیشی افسر کی جانب سے, یا کورٹ میں کچھ پیش کیا گیا؟ نہیں جی, بالکل کوئی پیش نہیں کیا گیا, اور ہم نے گزارش کی ہمیں ریمانڈ پیپرز کی مصدقہ نقلیں ہی دے دی جائیں, لیکن بدقسمتی سے کہ جو ہماری معزز ٹرائل کورٹ ہے اے ٹی سی گجرانوالہ رانا زاہد اقبال صاحب اس کے جج ہیں, ان کی عدالت سے جے آئی ٹی کو تو فوری طور کے اوپر ریمانڈ پیپر مل گئے, لیکن ہمیں نہیں مہیا کیے جا رہے تھے. اس کے لیے ہمیں مسلسل تاخیر کی جا رہی تھی, اور وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی انہوں نے وہاں پہ سبمٹ نہیں کروائی. اور یہ تو ابھی پتہ نہیں جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ کیسے عمران خان صاحب تک پہنچ گئی ہے, کیونکہ جے آئی ٹی تو بقول جے آئی ٹی کے دعوے کے وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن جے آئی ٹی, اور وہ کام کر رہی ہے. لیکن آپ یہ حیران کن بات ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ ساری جو ہے اس کی جو بھی ڈیولپمنٹس تھی وہ پہنچ گئی وہاں پر, عمران خان صاحب تک پہنچ گئی. اور ہمیں تو یہاں تک یہ معلومات ہیں کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ ساری اپنی رپورٹ جو ہے وہ زمان پارک میں بیٹھ کر تیار کرتی ہے, ان کی مشاورت سے وہ رپورٹ جو ہے وہ چی جا رہی ہے. تو لا محالہ پھر ان کے پاس یہ پہنچ گئی ہوگی. کسی بھی مجاز فورم کے اوپر ابھی تک جے آئی ٹی کی کوئی ڈیولپمنٹ یا رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوئی. تو یہ ایک نوید کا جو ابتدائی بیان تھا پولیس کو اس نے جو دیا ویڈیو بیان, وہ اس میں وہ تسلیم کر چکا ہے کہ اس نے یہ ساری پلاننگ خود سے کی تھی. تو اس کو قانون میں کتنی حیثیت حاصل ہے کہ کیا وہ اس بیان کو تسلیم کیا جائے گا کہ ہاں اس نے ہی یہ سارا حملہ کیا تھا؟ جو پولیس کی حراست کے اندر دیا گیا کسی ملزم کا کوئی بھی بیان ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے تب تک جب تک کوئی بھی ملزم اپنے اس بیان کی عدالت میں بھی نئے سرے سے بیان دے کر تائید نہ کر دے, اور پھر اس بیان کی سپورٹ کے اندر آپ کے پاس تائیدی شہادت جو ہے وہ بھی نہ آ جائے, یعنی کہ کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس بھی نہ آ جائے, تب تک اس بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. ہم نے کورٹ پروسیڈنگ دیکھی ہے, جب بھی کبھی ملزم کو پیش کیا جاتا ہے کورٹ میں, تو پہلے ریمانڈ پہ بھی یا دوسرے ریمانڈ پہ تو فاضل جج وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے کچھ کہنا ہے, تو ملزم نے اگر کچھ کہنا ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے. تو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو ریمانڈ پیپر کی کاپیاں جو وہ بھی نہیں ملی, تو کیا عین ممکن ہے کہ اس میں بھی یہ اس نے آپ کے جو کلائنٹ ہیں اس نے وہاں پہ کورٹ میں کچھ ایسا بیان دیا ہو جس میں یہ کہا ہو کہ ہاں جی اس نے ہی ساری پلاننگ کی تھی؟ ملزم نے ابھی تک عدالت میں ایسا کوئی بیان نہیں دیا. ابھی تو صرف سارے بیانات جو ہے وہ جے آئی ٹی لے رہی ہے. عدالت کے اندر بھی وہ سٹیج ہی نہیں آئی. عدالت میں جب ٹرائل شروع ہوگا تب اس کی سٹیج آئے گی, تب دیکھتے ہیں کہ نوید جو ہے وہ کیا بیان دیتا ہے. چلیں آخری سوال بتائیے گا کہ آپ اس کیس کے حوالے سے اس کیس کو کس طرح اپنی پوری اسٹریٹجی بنائیں گے کہ آپ اس کیس کو جو بھی قانون کے مطابق فیصلہ ہو اس اپنے سائل کے حوالے سے کس طرح اس کو کیس کو فائٹ کریں گے اس کیس کو؟ یہ تو آپ جو ہے نا وہ اگر اس بات کا جواب دے دیا تو پھر تو پروسیکیوشن کو پتہ چل جائے گا ساری اسٹریٹجی کا. تو اس لیے زیادہ تر جو اس طرح کے فوجداری ٹرائل کے اندر چیز ہوتی ہے, پروسیکیوشن کی ایویڈنس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ایویڈنس لے کے آتے ہیں, پھر اس کے مطابق ہی کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے. ابھی تو کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آئی جو ایف آئی آر کو, پروسیکیوشن کی ایف آئی آر کو سپورٹ کرتی ہو. جی بہت شکریہ میاں صاحب. جی آپ سن رہے تھے میاں داؤد ایڈوکیٹ کی, جو کہ ملزم نوید بشیر کے وکیل ہیں, کہ انہیں کس طرح پی ٹی آئی کی جانب سے ٹی ایل پی کا کارکن کبھی اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ اور کبھی انہیں نون لیگ کا کارکن جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا تھا, اس پر انہوں نے وضاحت کی ہے. آئندہ نئے وی لاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے دوبارہ سے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.